بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق بمقابلہ مغرب یعنی ایسٹ ورسز ویسٹ. اب یہ خلیج واضح ہوتی جا رہی ہے. چائنا اور اتحادیوں کے گرد امریکہ، یورپ اور بھارت کو کافی عرصے سے کھل کر تو سامنے آ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جہاں ایک طرف ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہو گیا، دوسری طرف معاشی میدان میں بھی چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسٹ جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے. بات کی جائے تو جہاں برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ کا کہنا ہے کہ چائنا اور رشیا برطانیہ کے لیے خطرہ ہے، تو چائنا کے مقابلے میں یورپ 300 ارب یورو کا عالمی منصوبہ شروع کرنے کا پلان کر رہا ہے. پھر جہاں ہائپرسونک میزائلز کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، تو بھارت چائنا پر الزام لگا رہا ہے کہ بیجنگ سرحد کے قریب میزائل اور راکٹ ارینجمنٹ تیار کر رہا ہے. مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ رچرڈ مور نے کہا کہ چائنا کے قرضے اور ڈیٹا کے جال سے ملک کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو ممکنہ خطرہ ہے، اور اس سلسلے میں دفاعی اقدامات کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ اپنے کام کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا فیصلہ آج کی جدید جمہوریت میں بڑا اہم ہے، اور ان کے مطابق چائنا کے پاس دنیا بھر سے ڈیٹا حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کام کے لیے لوگوں کو قرضہ دے کے اپنے جال میں پھنساتا ہے. ان کا واضح اشارہ چائنا کی طرف سے شروع کیے گئے دنیا بھر میں مختلف پروجیکٹس تھے جو BRI کے نیچے آتے ہیں، جیسے CPEC وغیرہ. اور اسی کے مقابلے کے لیے یورپین یونین گلوبل گیٹ وے کے نام سے سرمایہ کاری کا ایک عالمی منصوبہ بھی شروع کرنے کا اعلان کرنے والا ہے. اس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے نا کہ یہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا توڑ کرنے کی ایک کوشش ہوگی. اسی تفصیلات تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا، رچرڈ مور یہ چیز تو مان گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے مل کر خفیہ معلومات کے حصول کو یکسر بدل دیا، اور سب جانتے ہیں اس سلسلے میں چائنا دنیا میں ایک گرو کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھارتی تجزیہ کاروں سمیت امریکی دفاعی اداروں کی رپورٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ چائنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت آگے نکل گیا، اور اس میں اس کا مقابلہ ممکن نہیں رہا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، بائیو میٹرک ڈیٹا اور چہروں کو پہچاننے کی ٹیکنالوجی نے اب خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے لیے مشکل کر دی ہے کہ وہ اپنی شناخت کو چھپا کر خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے سکیں. اور اس سلسلے میں گزشتہ برس ستمبر میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ لنڈن میں MI6 کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک کیو سیکشن ہے جہاں برطانیہ کے جاسوسوں کو محفوظ اور مخفی رکھنے کے لیے نئے نئے آلات سے متعارف کرایا جاتا ہے. یہ کیو سیکشن جیسے جیمز بانڈ کی فلموں میں بھی ہے نا، کیو برانچ، یاد کریں. ان کا ماننا ہے کہ MI6 کو اوپن کرنے کے علاوہ نئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرنا ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ کوانٹم انجینئرنگ اور بایولوجی مل کر تمام صنعتوں کو بدل کر رکھ دیں گے. دراصل ان کا اشارہ ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کی جانب ہے کہ نئی دنیا پر وہی رول کرے گا جس کے پاس ٹیکنالوجیز میں ڈیٹا ہوگا، جس کے پاس تیز ترین انٹرنیٹ ہوگا. کیونکہ ایک اندازے کے مطابق 2023 تک دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ گھر سے کام کرے گی، اور بہت ایسے سیکٹرز ہوں گے جن میں بینکنگ اور میڈیکل ہیں کہ ان کے ختم ہونے کی پیشن گوئی ہے. ان کی جگہ مشینز لیں گی اور بغیر کسی غلطی کے وہ تمام کام کیا کریں گی. پہ خود چلنے والی اشیاء اور کاریں بھی ہیں. ویسے MI6 کے کام کرنے کے طریقہ کار میں اتنی بڑی تبدیلی یقیناً اس کے مخالفین کی نظر میں بھی ہوگی. پھر دیکھا جائے تو ان کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت میں ان کے اپنے راز لیک ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہے گا، لیکن MI6 کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا. اور پھر رچرڈ مور نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ کبھی کبھار لوگ چائنا کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور ملک کو اپنے معاشرے کے حساس ڈیٹا تک رسائی دے دو گے تو وقت کے ساتھ وہ آپ کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو ختم کر دے گا، کیونکہ تب آپ کا اس ڈیٹا پہ سے کنٹرول ختم ہو جائے گا. اور پھر رچرڈ مور نے کھول کر رشیا پہ بھی تنقید کی کہ مغربی ممالک کے لیے ضروری ہے رشیا کی جانب سے سیلزبری کو زہر دینے اور بالکن کے استحکام کو خراب کرنے کے لیے سیاسی پش پناہی جیسے ریاسی اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی. رچرڈ مور نے تو مغربی انٹیلیجنس دنیا کے 4 بڑی ترجیحات میں چائنا، رشیا، ایران اور عالمی دہشت گردی کو شمار کیا. ان کا ماننا ہے کہ ہمارے مخالفین آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ اور سنتھیٹک بایولوجی پہ مہارت حاصل کرنے کے لیے دولت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اس کا فائدہ انہیں کو ملے گا. MI6 کے سربراہ کی تقریر شاید مغرب کی طرف سے دیر سے کیے جانے والا ایک ایسا اعتراف ہے کہ اگر یہ چوکس نہ رہا تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے حریفوں سے پیچھے رہ جائے گا. دوسری جانب گلوبل گیٹ وے منصوبے کی بات کی جائے تو اس حوالے سے یورپین یونین کے صدر انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ قابل اعتماد برانڈ ہوگا. اور اس منصوبے کے بارے میں عام خیال تو یہ ہے کہ یورپ کی طرف سے افریقہ
اور دنیا کے دیگر خطوں میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اگلے ہفتے گلوبل گیٹ وے منصوبے کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ ابھی یورپین یونین اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ وہ کس طرح یورپی برادری کے رکن ملکوں، مالی اداروں اور نجی سرمایہ کاروں سے اس پلان کے تحت بنائے جانے والے منصوبوں کے لیے اربوں یورو اکٹھا کر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کم از کم 300 ارب یورو کا منصوبہ ہوگا، اور دیکھا جائے تو یہ منصوبہ یورپ کی طرف سے پہلی سنجیدہ کوشش ہے کہ ایسے پیکج مرتب کیے جائیں اور سرمایہ کاری کا نظام ترتیب دیا جائے۔ جو ممالک چائنا سے قرضے حاصل کر رہے ہیں ان کو متبادل ذرائع بھی دستیاب ہوں گے، کہ چائنا نے بہت سے ممالک میں ریلویز، سڑکوں اور بندرگاہوں کے منصوبوں کو فنڈ کیا، لیکن ان پہ الزام لگتا ہے کہ جن ممالک میں منصوبے لگے ہیں وہ بھاری قرض میں پھنس چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے چائنا کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے۔ چائنا کی یہی حکمت عملی مشرق بعید اور جنوبی مشرقی ایشیا سے ہوتی ہوئی افریقہ اور یورپین یونین کے بالکن سٹیٹس کے مغربی ہمسایہ ممالک تک پہنچ گئی۔ چائنا پر مغرب جو بھی الزام لگائے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ بڑے بڑے قرضوں کا حصول کبھی بھی خطروں سے خالی نہیں ہوتا۔ چائنا نے ایک ایسی خلا پر کی ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ مغرب کی چائنا سے بڑھتی ہوئی کشمکش کے دوران چائنا کا اقتصادی، سیاسی اور دفاعی اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جبکہ یورپین یونین اپنے اثر رسوخ اور وسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش میں ہے، یہ اس کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یورپین یونین اس عالمی سیاست میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ یاد ہو تو امریکہ نے گزشتہ جون میں G7 کے ملکوں کے اجلاس کے موقع پہ اس طرز کے اپنے منصوبے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تو بہت شور مچ رہا ہے اور مختلف برانڈز آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو جیسے 17ویں اور 18ویں صدی میں یورپین اقوام جو ہیں ان کے مابین مقابلے کی جنگ جاری تھی کہ کیسے دنیا کے مختلف خطوں کو اپنی کالونی بنایا جائے، بالکل ویسے ہی اب دنیا کے بڑے ممالک میں یہ ریس شروع ہو گئی کیسے دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو پھر سے اپنی کالونی بنایا جائے، اور یہ سب کچھ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر بنانے کے نام پہ ہوگا، لیکن آخر میں آپ دیکھیں گے کیسے ان ترقی پذیر ممالک کو فتح کیا جائے گا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ سر مقابلہ بازی روئے زمین پر ہو رہی ہے، اب تو یہ معاملہ خلا تک پہنچ گیا، چاند سے مریخ تک اب یہ ممالک مقابلہ بازی کر رہے ہیں۔ یوں گزشتہ مہینے چائنا کے آسمان پہ راکٹ جیسی کوئی چیز بہت تیز رفتاری کے ساتھ اڑتی ہوئی دیکھی گئی، تقریباً پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد مبینہ طور پہ یہ اپنے ہدف سے تقریباً 40 کلومیٹر پہلے گر گیا۔ ماہرین کے مطابق ایک نئی قسم کا ہائپرسونک میزائل تھا، تاہم چائنا نے اس کی تردید کی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آواز کی رفتار سے کئی گنا تیزی سے چلنے والا یہ میزائل امریکہ، چائنا اور رشیا کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کا باعث بن چکے ہیں۔ کاش یہ تمام بڑے ممالک دنیا سے غربت، جہالت، بیماری اور انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی یوں ہی مقابلہ بازی کرتے، تو شاید دنیا آج پہلے سے بہتر ہوتی، کو بھوکا نہ سوتا۔ بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until next time, اللہ حافظ۔